سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 11 تلاوت. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان. اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے. تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے. اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایک معیار ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں. تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے. تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں. اور آدمی بڑا کنجوس ہے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 11 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا پچھلے رکوع میں آخر میں ہل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا اللہ کا، میں آدمی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا. تو اس پر وہ کہنے لگے ان میں سے کئی لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے ایمان نہ لانے کی رکاوٹ یہ ہوگا اچھا یہ آدمی ہے. تو وہ کہنے لگے آدمی کو اللہ نے رسول کیسے بنا لیا اپنا؟ آدمی کا اللہ سے رابطہ کیسے ہوا؟ اگر ایک آدمی کا رابطہ ہوا ہے تو کیسے ہو گیا اور ہوا کیسے رسول بن گیا؟ یہ تو سمجھ نہیں آتی. پھر آدمی کا رابطہ اللہ سے ہو گیا اور اس کے بعد پھر بھی وہ آدمی کا آدمی ہے. وہ کھانے بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، غمی خوشی بھی اس کے ساتھ ہے. یہ سمجھ نہیں آتی. پھر اللہ سے رابطہ ہونے کے بعد تو اس کی زبردست کوئی اور ہی چیز، وہ فرشتہ بن جانا چاہیے تھا، وہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ان کی بے تکی بات تھی. ظاہری طور پر دوستو جب کوئی آدمی جاہل ہوتا ہے تو یہ بات اس جاہل آدمی کے اندر بھی آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی رابطہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ بندہ تو جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کے طور پر بالکل ہی جو ہے نا اس کی شخصیت جو ہے نا وہ چینج ہو جانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی جو ہے نا وہ نبی سارے فیوزات الہیہ کو اپنے سینے میں برداشت کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن اگر کسی پتھر پہاڑ چٹان پر نازل ہوتا وہ چٹانوں بھرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن کو برداشت نہ کر سکتا. تو بتاؤ یہ ایک پہاڑ ہے جو قرآن برداشت نہیں کر سکتا. محمد آخر پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی عظمت والی ہستی ہے نا کہ سارے کا سارا قرآن ان کے دل پہ اتر گیا اور انہوں نے اس قرآن کو خود برداشت کیا اور پھر امت کو بھی ان کے حسب حال اس قرآن کا فیض عطا فرمایا.
تو آخر کوئی شان تو ان کی ہے، مگر نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ بھی اس کو خدا تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، مگر وہ اپنے اس درجے اور اپنی اصل شان کو چھپا کر لوگوں میں، عام انسانوں میں، عام انسانی ماحول کے اندر وہ اترتا ہے تاکہ عام سے عام آدمی بھی نبی کے قریب ہو سکے۔ تو بشریت نبی کو اس لیے عطا کی جاتی ہے، اور نبی اس لیے بشر ہوتا ہے کہ وہ عام سے عام بشر بھی اس سے فیض پا سکے، اور بشر فیض پانے کے بعد اس فیض کے رسول کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے اس لیے نہ کترائے کہ اوہو حضور نماز تو اس لیے پڑھ لیتے ہیں نا کہ وہ تو فرشتے ہیں، حضور تو اس لیے روزے رکھ لیتے ہیں نا کہ وہ تو فرشتے ہیں، اور ہم کیسے نماز اور کیسے روزے رکھیں اور کیسے نماز پر عمل کریں اور کیسے، یہ تو ہم تو فرشتے نہیں ہیں نا جی۔ تو نبی اور امتی کو ایک صورت اس لیے عطا کی، دکھائی دینے میں صورت ایسی ایک ہی طرح کی اس لیے کی تاکہ امتی دیکھیں نبی ایسے کام کر رہا ہے، روزہ ایسے رکھ رہا ہے، حج ایسے کر رہا ہے، زکوٰۃ ایسے دے رہا ہے، تو اس نبی کے اس طرز عمل کو دیکھ کر امتیوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو دین پر عمل کے آسان ہونے کی خاطر نبی کو بشریت کا لباس عطا کیا گیا، مگر نبی امت جیسا بشر ہوتا نہیں ہے۔ نبی کی یہ شان ہے کہ 21 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم 1-2 دن کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، مگر 21 دن ہو گئے۔ 21 دنوں کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار حرا میں پہنچتی کہ دیکھوں 2-3 دن کا کہہ کر گئے تھے اور کھانا بھی 2-3 دن کا لے کر گئے تھے، پیچھے اور کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے، تو اب 21 دن ہو گئے مڑ کے نہیں آئے، کیا حال ہے؟ وہاں جا کر دیکھتی کہ وہ سجدے میں گر کر رو رہے ہیں، وہ 2-3 دن کی جو کھانا اور روٹی لائے تھے وہ بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے، اور وہ 21 دن کے لیے رب کی یاد میں غرق ہوئے ہیں۔ تو اب وہ 21 دن بغیر کھائے پیے جو گزارنا ہے، یہ شان بتاتی ہے کہ وہ کس مقام پر فائز ہیں۔ یہی ہوا مدینہ شریف میں بھی ایسا واقعہ ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مقدسہ میں ہے، نہ صبح کھانا کھایا، نہ دوپہر کو کھایا، نہ رات کو کھانا کھایا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے سمجھا شاید کھانا کھانا منع ہو گیا ہوگا، تو اس لیے حضور کی ادا کو اختیار کرتے انہوں نے بھی کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اب دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن دیکھا تو اب صحابی نماز میں کم آنے شروع ہو گئے۔ فرمایا آج صحابی نماز میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا حضور اب ان سے تو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، جب سے انہوں نے سنا ہے، ان کو پتہ چلا ہے حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ گھر میں کھاتے پیتے ہی کچھ نہیں ہے، باہر ہم دیکھ رہے ہیں باہر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، گھر میں بھی ہم نے دیکھا کھایا پیا کچھ نہیں، اس لیے صحابہ کرام نے بھی آپ کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر اب ان کے اندر تو مسجد میں آنے کی سخت نہیں ہے، اور حضور کے چہرے انور کو دیکھو تو پہلے سے زیادہ رونق نظر آ رہی ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی ہمت ہے۔ اب اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ارشاد فرمایا بلاؤ سب کو بلایا، ان کو روزے تروائے، ان کو کہا چلو کھانا کھاؤ، سب کو کھانا کھلایا۔ حضور آپ نہیں کھاتے؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکے، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے؟ ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، تو میں رات میں عائشہ کے بستر پہ نظر آتا ہوں، جبکہ میں رات آنکھیں بند کرتا ہوں تو رب کے پاس پہنچ جاتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ تو ہم خواب میں ساری رات کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھیں گے تو پیٹ خالی ہوگا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم نیند میں کہیں تشریف لے جائیں تو وہ حقیقت میں تشریف لے جانا ہوتا ہے، وہ کھا لیں تو وہ حقیقت میں کھانا ہوتا ہے، وہ پی لیں تو حقیقت میں پینا ہوتا ہے، وہ پلا دیں تو حقیقت میں پلانا ہوتا ہے، وہ خواب میں کھلا دیں تو حقیقت میں کھلانا ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے جس کی طرف میں نکل جاؤں گا تو آج کا پھر وہی رات کے 2 نہ بج جائیں کہیں۔ میں صرف اشارہ یہ کر ایک شخص، ایک ولی اللہ، بڑا مستند واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر حضور علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے گئے، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا سکے تھے، مدینہ شریف ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جمع پونجی نہیں تھی، سوچا پریشان ہو گئے کہ اب تو بھوک لگ گئی اور اب ہمت بھی نہیں ہے، حضور کی جالی اقدس کے سامنے گئے اور جا کر درود و سلام پڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں، بھئی یہ سوال کیا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ اطہر سے نکلے، حضور کے ہاتھ پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور اس روٹی کے اوپر کوئی زعفران اور کوئی سالن نما چیز بھی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھایا اور اس کے بعد دوسرا لقمہ، تیسرا لقمہ حضور مجھے دیتے گئے اور میں سیر ہو گیا، حتیٰ کہ آدھی روٹی بچ گئی، میں اس روٹی کو دیکھنے لگا۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور یہ روٹی مجھے عطا کر دیں۔ حضور نے مجھے عطا کر دی، میری آنکھ کھلی تو وہ روٹی میرے ہاتھ پر موجود تھی۔
وہ بے مثل و بے مثال ہیں. ان کی نیند جیسے کسی کی نیند نہیں. وہ جس کی نیند میں آ جائیں اس کی نیند ویسی کوئی اور نیند نہیں. وہ جس کے خواب میں آ جائیں اس کی خواب حقیقت ہوتی ہے. اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کامل نسبت عطا فرمائے. تو فرمایا یہ کیسے سوال کرتے ہو؟ قل لو کان، اے محبوب تو ہی فرما اپنی زبان سے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں ملائکہ ہوتے، یمشون مطمئنین، اور زمین کے اندر وہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہوتے، زمین ہی ان کا اگر ٹھکانہ ہوتی، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم پھر آسمان سے ان کے لیے فرشتہ رسول بھیجتے. لیکن زمین بنائی ہے انسانوں کے لیے، تو اس لیے جہاں پر جو رسول آئے گا تو وہ رسول بشر ہی ہوگا. وہ بشر کا لباس ہی تو پہن کے آئے گا، وہ بشریت کے اعزاز سے منور ہوگا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، چھوڑو ان کو محبوب، آپ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. تو یہ باتیں پھر وہ کہنے لگے جی کیسے ہم ہڈیاں ریزہ ریزہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا اللہ قادر ہے اس بات کر کہ تمہیں بھی بنائے، تمہارے جیسے بھی کوئی اور بنا دے. تم مرے ہوئے ہو، تمہیں بھی زندہ کھڑا کر دے، اور تم دیکھو گے تمہارے ساتھ تمہاری شکل کا کوئی اور بندہ بھی اللہ کھڑا کر دے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی بڑی شان ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یہ ہے وہ بات جو آج گستاخ اور بے ادب سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس کچھ نہیں. اگر اولیاء اللہ کے پاس ہے سب کچھ تو پھر اللہ کے پاس کیا رہا؟ ایک شخص تھا کراچی کے اندر، بہت بڑا گستاخ تھا، اس نے بڑی کتابیں لکھ کر فری تقسیم کی، اور 10 سوال اس نے بنائے تھے کہ اگر اللہ کے پاس، اگر یہ وسیلے اور یہ بزرگ جو ہیں، یہ سب کو جن کو وسیلہ مانتے ہیں اولیاء اللہ، اگر ان کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ اور اگر اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو پھر ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس نے اس طرح کے سوال کیے. میں نے کہا یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا سکتا ہے، تو کیا لگا ہوا ہے بیچ میں سمجھانے کے لیے؟ تجھے اگر یہ بات سب کچھ اللہ سمجھا سکتا ہے تو پھر تیری کیا ضرورت ہے؟ اور جب تو ہی سمجھانے والا ہے تو پھر جب اگر اللہ کی یہ بات تو سمجھا سکتا ہے اور تو اپنی جگہ پر سمجھتا ہے نا تو نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ڈائریکٹ بھی تو ہمیں سمجھا سکتا ہے. تو کیوں سمجھا رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس بات کو سمجھانے کے لیے وسیلہ ہوا ہوں. تو میں نے کہا اگر اس گمراہی کو تو ہدایت سمجھ رہا ہے، تو وسیلہ بن سکتا ہے تو داتا گنج بخش بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، غوث پاک بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تیرا وسیلہ بننا اگر شرک نہیں ہے تو غوث پاک کا بھی وسیلہ بننا شرک نہیں ہے. میں نے بھی اس کو پھر 10 سوالوں کے جواب دیے. پھر آج تک اس نے سوالوں کا جواب کیا دینا تھا وہ مر گیا اور سوال کا جواب نہیں دے سکا. میں نے بھی 10 سوال اس پر قائم کیے. میں نے کہا ان 10 سوالوں کا جواب تو بھی دے. تو اس لیے بعض لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی توحید کے حوالے سے. تو ایسے لوگوں کو بھی، اور وہ یہ آخری آیت ہے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ ہونے انہیں بھی روک لیتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے. وکان الانسان قتورا، ایسے کافر انسان بڑے کنجوس ہیں، عقیدہ کنجوس، سوچ کنجوس، فکر کنجوس، نظریہ کنجوس، کہ نبی کے لیے اگر مان لیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، ولی کے لیے مان لیا تو شرک نہ. خدا کے بندو، شرک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سمجھنا. نہ ولی کو خدا سمجھو نہ نبی کو خدا سمجھو. تو ولی اور نبی کو خدا نہ سمجھو. اب بتاؤ، اب وہ نبی ہیں اور ولی ہیں، تو پھر نبی اور ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وہ رحمت جس کو ہم ڈائریکٹ نہ پا سکیں وہ نبی ہمیں دلا دیتا ہے، اور نبی کا وہ فیض جو ہم نہ پا سکیں وہ ولی ہمیں عطا کر دیتا ہے.